زندگی میں پہلی بار اوصاف اپنی بیٹی عرشیہ کے لیے سٹینڈ لیتا ہے اور اپنی خالہ اماں سے صاف کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی عرشیہ کا رشتہ اس انعام ملک جیسے چھچھورے آدمی کے ساتھ نہیں کرنا۔ نہ تو آج کے بعد کوئی عرشیہ اور انعام کی شادی کی بات اس گھر میں کرے گا اور نہ ہی انعام مجھے اس گھر میں نظر آنا چاہیے۔ اب اوصاف تو اپنا فیصلہ سنا کے وہاں سے چل دیتا ہے، جبکہ خالہ اماں اور کاشفہ کو تو اپنے خواب چکنا چور ہوتے نظر آتے ہیں، کیونکہ خالہ اماں کو انعام آدمی تھوڑی نہ لگتا تھا، وہ تو اسے بلینک چیک لگتا تھا۔ خالہ اماں اور کاشفہ نے تو اپنی فرمائشوں کی پوری لسٹ بھی تیار کر لی تھی جو انوشے اور انعام کی شادی سے پہلے ہی انعام سے وصول کرنی تھی۔ خالہ اماں کی برسوں کی خواہش تھی کہ ان کی کلائیاں سونے کے موٹے موٹے کنگنوں سے بھری ہوں، اسی لیے خالہ اماں نے ڈیزائن تک دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ کاشفہ کو تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، ایک طرف یہ پریشانی کہ اگر عرشیہ اور انعام کی شادی نہ ہوئی تو کاشفہ کے سارے ارمان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور دوسری یہ پریشانی کہ آخر اوصاف کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے اتنی محبت جاگ کیوں رہی ہے۔ اسے تو یقین ہو جاتا ہے کہ سماب اور اس کی بیٹیاں اوصاف پہ کوئی جادو تعویذ کر رہی ہیں۔ بہرحال خالہ اماں ہار ماننے والوں میں سے کب ہیں؟ کاشفہ سے کہتی ہیں کہ بھئی اوصاف انکار کرے یا اقرار، اس سے پوچھنا ہی کس نے ہے۔ اب بس ایک دفعہ مجھے کسی طرح سے عرشیہ کو شیشے میں اتارنا ہوگا، ہے تو وہ بہت چالاک لڑکی، لیکن کچھ نہ کچھ جال بننا ہی ہوگا۔ اگر ایک دفعہ وہ انعام کے ساتھ منگنی کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور انعام کے نام کی انگوٹھی پہن لیتی ہے تو پھر یہ اوصاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ انعام اتنا بڑا آدمی ہے، منگنی کے بعد اوصاف خود ہی انعام سے ڈر کے رہے گا اور چاروں ناچار اسے عرشیہ کی رخصتی انعام کے ساتھ کرنی ہی پڑے گی۔ تبھی خالہ اماں شہروز کو لے کے عرشیہ کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ وہاں جا کے بہت اخلاق سے پیش آتی ہیں اور عرشیہ سے کہتی ہیں کہ آج میں نے انعام بیٹے کو شام کی چائے پہ بلایا ہے۔ وہ جو اس دن عرشیہ نے انعام کے ساتھ بدتمیزی کی تھی نا، ابھی تک انعام کا غصہ ٹھیک نہیں ہوا، بھئی اس کا مزاج بھی تو ٹھنڈا کرنا ہے۔ عرشیہ کو اندر ہی اندر غصہ تو بہت آتا ہے کہ پتہ نہیں اپنے باپ کی محبت اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس انعام جیسے منحوس آدمی کے کیا کیا نخرے اور برداشت کرنے ہوں گے۔ بہرحال اب ڈاکٹر سیہام بھی وہیں پر موجود ہوتا ہے۔ خالہ اماں کی بات سن کے کہتا ہے کہ اچھا انعام صاحب غصے میں ہیں، اچھا کیا آپ نے بتا دیا، آج ہم سب شام کو آپ کے گھر پہنچ جائیں گے اور دیکھ لیجئے گا کیسے انعام صاحب کا مزاج ٹھنڈا کرتے ہیں اور موڈ اچھا کرتے ہیں۔ بس آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، ہم ملک صاحب کو ایسی کمپنی دیں گے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آج کے بعد ان کا موڈ کبھی آپ کے ساتھ خراب ہوگا ہی نہیں۔ خالہ اماں تو دل ہی دل میں بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ تبھی عرشیہ سے کہتی ہیں کہ دیکھ لینا عرشی، انعام ملک کے ساتھ تو بہت خوش رہے گی، لڑکا بہت اچھا اور پیسے والا ہے۔ عماد تو جب انعام ملک کے لیے لفظ لڑکا سنتا ہے تو حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے اور خالہ اماں سے کہتا ہے کہ لڑکا، جبکہ عرشیہ خالہ اماں سے کہتی ہے کہ خالہ اماں اگر وہ لڑکا اتنا ہی اچھا ہے تو آپ اپنا رشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کر لیتی؟ خالہ اماں کو تو عرشیہ کی یہ بات سن کے شدید غصہ آتا ہے، لیکن فی الحال وہ اپنے غصے کا اظہار کر نہیں سکتی اور دوسری طرف اسے عماد پہ بھی غصہ آتا ہے۔ خالہ اماں کو تو یہی شک ہے کہ عماد اور عرشیہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو ہر دکھ سکھ میں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اب خالہ اماں کو کیا پتا کہ عماد تو عرشیہ کو اپنی بہن سمجھتا ہے، پسند تو دراصل وہ انوشے کو کرتا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر سیہام جو کافی دنوں سے انعام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا، تو اسے انعام کا سارا کچا چٹھا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا بڑا فراڈ ہے، لیکن وہ یہ راز خاص موقع کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے کیونکہ اس طرح سب کو بتانے میں مزہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے عرشیہ سے کہتا ہے کہ آج بہت اچھا تیار ہو کے چلنا ہے کیونکہ وہاں جا کے تمہارے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے۔ عرشیہ کو تھوڑی سی حیرت تو ہوتی ہے کہ ایسا کون سا سرپرائز ہے جو مجھے وہاں جا کے دیا جائے گا۔ بہرحال وہ بہت اچھا سا تیار ہوتی ہے، سہام بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سہام کی نظر تو جب عرشیہ پہ پڑتی ہے تو وہ اسے بس دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اب باقی سب تو اوصاف صاحب کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، جبکہ سہام اور عرشیہ پیچھے ہوتے ہیں تو عرشیہ جیسے ہی سٹیئرز چڑھنے لگتی ہے ایک دم سے لڑکھڑا کے گرنے ہی لگتی ہے کہ سیہام اسے تھام لیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں۔ سیہام جیسے عرشیہ سے وعدہ کرتا ہے کہ جیسے اب تمہیں تھام رکھا ہے، کسی بھی مشکل میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا، سنبھال لوں گا، اور عرشیہ سہام سے کہتی ہے کہ ایسا ہی جیون ساتھی تو مجھے چاہیے تھا،
بہرحال جب دونوں اندر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اوصاف صاحب تو گھر پہ ہیں ہی نہیں، اور خالہ اماں نے خاص طور پہ اسی وقت پہ انعام صاحب اور ان سب کو بلوایا ہے جب اسے پتا ہے کہ اوصاف اس ٹائم گھر پہ موجود نہیں ہوتا۔ لیکن آج اوصاف کی طبیعت تھوڑی خراب ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے کام جلدی وائنڈ اپ کر کے گھر چلے جانا چاہیے۔ گھر کے باہر ہی انعام کی گاڑی کھڑی دیکھ کر تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ سیحام بھی باہر کھڑا ہوتا ہے تو اوصاف اسی سے پوچھ لیتا ہے کہ یہ انعام کی گاڑی گھر کے باہر کیا کر رہی ہے؟ تو ڈاکٹر سیحام کہتا ہے کیونکہ انعام صاحب ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، جس پہ اوصاف حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ کیوں؟ تو سیحام کہتا ہے آپ کو نہیں پتا، خالہ اماں نے انہیں آج خاص طور پہ بلایا ہے عرشیہ کے رشتے کے لیے، اور آج تو انعام صاحب عرشیہ کو انگوٹھی پہنا کے یہ رشتہ پکا کرنے والے ہیں۔ اوصاف کو تو خالہ اماں پہ شدید غصہ آتا ہے کہ جب میں اپنا فیصلہ سنا چکا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی عرشیہ کا رشتہ اس انعام سے نہیں کرنا، تو آخر خالہ اماں کو ضد کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ابھی وہ غصے میں اندر جاتے ہیں جبکہ انعام بھی بہت خوش رنگ لے کے پہنچا ہوتا ہے کہ عرشیہ کہتی ہے کہ میں صرف ایک ہی شرط پہ اس رشتے کے لیے ہاں کروں گی، اور وہ یہ کہ یہ گھر یعنی کہ اوصاف کا گھر میری امی کے نام ہونا چاہیے۔ اگر میری شرط منظور ہے تو بتا دیں۔ اب کاشفہ سے بھلا یہ بات کیسے برداشت ہوتی ہے کہ جس گھر میں وہ رہتی ہے اپنی سوکن کے نام لگا دے، اس لیے کھڑی ہو کے اچھی خاصی عرشیہ کو سنا دیتی ہے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، لالچی لڑکی، تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں اپنا گھر تمہاری ماں کے نام لگا دوں گی؟ اسی دوران میں اوصاف بھی اندر داخل ہوتا ہے اور کاشفہ کو اس طرح عرشیہ سے بدتمیزی کرتے ہوئے سن لیتا ہے، اور دل ہی دل میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کاشفہ بیگم، لالچی تو تم بھی کم نہیں ہو، تمہاری ماں اور تم نے مجھے جتنا آج تک لوٹا ہے، سیماب نے تو کبھی مجھ سے کوئی فرمائش تک نہیں کی۔ اور اوصاف کو یہ بھی تو پتا ہے کہ خالہ اماں اور کاشفہ زبردستی عرشیہ کا رشتہ انعام کے ساتھ محض اس کی دولت حاصل کرنے کے لیے ہی تو کرنا چاہتی ہیں۔ بہرحال اسی دوران میں سیحام اندر آتا ہے اور سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہتا ہے کہ منگنی کے فنکشن سے پہلے آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے، کیا آپ لوگ تیار ہیں اس سرپرائز کے لیے؟ سب حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سیحام ایسا کون سا سرپرائز دینے والا ہے، جبکہ اسی دوران ایک خاتون اور دو نوجوان بچے کمرے میں داخل ہوتے ہیں جن کی عمر کم و بیش عرشیہ کے برابر ہی ہے۔ انعام تو جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے اسے ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ انعام کی فیملی ہے، اور عورت تو انعام کو گریبان سے پکڑ لیتی ہے کہ بے شرم انسان، میرے پیسے پہ کاروبار کر کے تم مجھے ہی دھوکہ دینے چلے تھے، آج تمہیں اپنے کاروبار سے برطرف کر دوں تو تم ہو کیا چیز۔ پھر اسے کالر سے پکڑ کے باہر کھینچ کے لے جاتے ہیں، جبکہ انعام اپنی لائی ہوئی انگوٹھی بھی ڈرتے سہمتے اٹھاتا ہے اور ڈرتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ اسے تو اب اپنی ہی فکر لاحق ہو چکی ہے کہ پتہ نہیں اس کی بیوی اور بچے گھر جا کے اس کی کیا درگت بنانے والے ہیں۔ جبکہ اوصاف غصے سے خالہ اماں کو دیکھتا ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ جب میں نے آپ کو ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس آدمی کے ساتھ نہیں کرنا، تو آپ کی جرت کیسے ہوئی اس گھٹیا انسان کو میرے گھر میں بلانے کی؟ عرشیہ تو جب اپنے باپ کو اپنے لیے اس طرح سے بولتے ہوئے سنتی ہے تو اسے تو اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا، کیونکہ یہی سب تو وہ چاہتی تھی۔ بہرحال اب عرشیہ، نوشے، عماد اور ڈاکٹر سیحام تو گھر واپس چلے جاتے ہیں، جبکہ اوصاف بھی اس خالہ اماں اور کاشفہ کو اوقات پہ رکھنے کے لیے دل ہی دل میں کئی فیصلے کر چکا ہے۔ اب جب وہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تو سیماب بیگم جو بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ وہ تو ہمت ہار چکی تھیں اور انہیں یہی لگ رہا تھا کہ جیسے ان لوگوں نے میری زندگی برباد کی ہے، اب میری بیٹیوں کی زندگی بھی برباد کرنے والے ہیں، تو ڈاکٹر سیحام سیماب بیگم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، عرشیہ بہت سمجھدار لڑکی ہے، وہ کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی کہ اس کی زندگی برباد ہو۔ اور سیماب بیگم ڈاکٹر سیحام سے کہتی ہیں کہ میں نے تو اپنی زندگی جیسے کیسے صبر و شکر کے ساتھ گزار لی، لیکن اگر ان لوگوں نے میری بیٹیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ناانصافی کرنے کی کوشش کی تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب خود کو اپنی بیٹیوں کے لیے مضبوط بنانا ہوگا اور ان لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ عرشیہ اور انوشے کو سیماب کی یہ بات سن کے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں بہت غصہ آتا تھا کہ آخر ان کی ماں ہر وقت ڈری سہمی کیوں رہتی ہے۔
وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ ان کی ماں ایک مضبوط عورت بنے۔ خیر اب ڈاکٹر سہام جانے لگتے ہیں تو عرشیہ انہیں سی آف کرنے کے لیے باہر تک آتی ہے تو ڈاکٹر سہام محبت سے عرشیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ہم دونوں نے اپنی زندگی کے لیے جو فیصلہ کیا ہے اب سب کو بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ یقیناً اب ڈاکٹر سہام اپنی بہن کو آؤٹ آف کنٹری سے بلوائیں گے اور عرشیہ کا رشتہ بھیجیں گے۔ اوصاف کو بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کس کس کو سہام اور عرشیہ کی شادی کا انتظار ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔